نبی دی اکھ وچ اکھ نہیں پانی ہے. حبیب بن مالک نے کہا 10 نظر نبی دی اکھاں دا کی کمال ہے. ابو جہل کہندا نبی دی اکھاں دا کی کمال پوچھدا ہے. او جدوں دی بلال دی اکھ نبی دی اکھ نال لگی ہے بلال ساڈا نہیں رہا ہے نبی دا غلام بن گیا ہے. اساں بھاری بھرکم پتھر بھی رکھے نے زبان تے بولے بھی رکھے نے لیکن بلال باز نہیں آیا ہے. بلال دی اکھ نبی دی اکھ نال لگی ہے بلال ساڈا نہیں رہا ہے نبی دا غلام بن گیا ہے. اکھے چل یار ٹھیک ہے ہاتھ وچ ہاتھ بھی نہیں پاواں گا اکھ وچ اکھ بھی نہیں پاواں گا نبی نال دو چار گلاں کراں گا. ابو جہل دی روح پھڑکیے کہن لگا نا نا نبی نال دو چار گلاں بھی نہیں کرنیاں نے. حبیب بن مالک نے کہا یارا دس تے صحیح نا نبی دی زبان دا کی کمال ہے. ابو جہل کہندا نبی دی زبان دا کی کمال پوچھدا ہے. ادھروں میں جا رہا تھا ادھروں محمد کریم آ رہے سن میرے ہاتھ دے اندر کنکر موجود سن. میں پوچھیا محمد اگر دس دے نا میرے ہاتھ دے اندر کیے میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا. اب حبیب بن مالک نے کہا یارا پھر کی ہویا ہے. ابو جہل کہندا ہونا کی سی اے کنکر میرے ہاتھ وچ نبی دا کلمہ پہ پڑھ دے نے. اکھے ٹھیک ہے جناب والا ہاتھ وچ ہاتھ بھی نہیں دیواں گا اکھ وچ اکھ بھی نہیں پاواں گا دو چار گلاں بھی نہیں کراں گا. ابو جہل نے کہا کہ چوتھی گل میری ایویں نا جدوں محمد کریم آ جان پھر کسے نے اٹھ کے انہاں دا استقبال نہیں کرنا ہے. سارے نے کہا جناب اسی حاضر ہاں. کوئی بندہ اٹھ کے نبی دا استقبال نہیں کرے گا لیکن توجہ چاہواں گا او شہر جویا دے اندر رہن والے ہو جامعہ مسجد الحسینیہ دے اندر بہن والے ہو ظہیر آباد انہاں دے کل قبیلے دی دعوت تے آن والے ہو. جدوں میرے نبی نے اپنا قدم حویلی دے اندر رکھیا ہے تے سب تو پہلے اٹھ کے ابو جہل میرے نبی دا استقبال پیا کردا ہے. کھڑا کر چھوڑے آئے میرے کملی والے مصطفیٰ دا چہرہ جدو حبیب بن مالک نے ویکھے آئے پھر کہندے لوگوں میرا دل گواہی پہ دیندا ہے اے محمد جھوٹے نہیں ہو سکدے نے اے محمد آپ بھی سچے نے انہاں دا قرآن بھی سچا ہے انہاں دا پروردگار بھی سچا ہے اے جھوٹ نہیں بول سکدے نے. حبیب بن مالک میرے نبی دے کول آیا ہے. کملی والے نبی نے فرمایا حبیب بن مالک بولنا کی کہنا چاہنا ہے. حبیب بن مالک نے کیا کملی والے میری پہلی خواہش تے نا اے آسمانہ دا تن جڑا چمک رہا ہے یا رسول اللہ اگر دو ٹکڑے ہو جائے میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا. میرے نبی نے فرمایا حبیب بن مالک ہن تو چپ کر جائے گا تو نہیں بولے گا. دوسری خواہش میں خود محمد دساں گا. میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے آسمانہ دا تن میرے نبی دی انگلی دا اشارہ برداشت نہیں کر سکیا. ایک ٹکڑا پہاڑ دی ایک طرف جا کے گریا ہے دوسرا ٹکڑا پہاڑ دی دوسری طرف جا کے گریا ہے. میرے نبی نے فرمایا حبیب تیری پہلی خواہش پوری ہو گئی ہے. حبیب بن مالک نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اکھاں وچ اتھرو آ گئے. میرے نبی نے فرمایا حبیب رون کی وجہ کی ہے یا رسول اللہ میری دوسری خواہش ہے. میرے نبی نے فرمایا حبیب تو نہیں بولے گا یا رسول اللہ کون بولے گا. میرے نبی نے فرمایا حبیب بن مالک تیری دوسری خواہش ہے تیرے گھر دے اندر ایک بچی موجود ہے جڑی ہتھاں نال پکڑ نہیں سکدی ہے پیراں نال چل نہیں سکدی ہے اکھاں نال ویکھ نہیں سکدی ہے. تو چاہنا تیری بچی ٹھیک ہو جائے. حبیب بن مالک نے کہا کملی والے میرا دل کردا ہے میری بچی
ہائے 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 تیری بچی نے یمن دے اندر کلمہ پڑھ لیا ہے جیڑی جناب والا میں نوں کیتیاں گئیاں نے فرمائشاں میں تھوڑی تھوڑی بیان کراں گا حبیب بن مالک جدو گھر دے اندر گیا ہے بچی ماں دے کول آرام پئی کر دیے حبیب بن مالک نے ویکھیا ہے بچی دے ہاتھ بھی سلامت ہو گئے بچی دے پیر بھی سلامت ہو گئے اوے ماواں تے ٹھنڈیاں چھاواں نے اللہ دی قسم ہے جنہاں دے سر تے ماں دا سایہ سلامت ہے وہ سمجھ لوے او دا حج دے گھر دے اندر ہو گیا ہے جا کے انہاں دے کولوں پوچھو نا جنہاں دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں نے انہاں دے کولوں پوچھو نا جنہاں دیاں ماواں جدائیاں دے کے ٹر گئیاں نے اور سن دوستان محترم نبی کریم سرکار دو عالم نے فرمایا ہے صحابہ الجنت تحت اقدام الامہات میرے نبی نے فرمایا صحابہ جنت ماں دیاں پیراں تلے وے اور جنت ورگ ماں ورگی کوئی شے نہیں مل سکدی سجنا روپیہ ختم ہو جاوے نا پیسہ ختم ہو جاوے دوست دوستیاں چھوڑ کے ٹر جاندے نے میں بڑے بڑے جگری یاراں نوں ویکھیا ہے جنہاں دے کول بابا جی روپیہ موجود سی جنہاں دے کول پیسہ موجود سی اور جدوں تک روپیہ پیسہ ہوئے دوستیاں جناب والا کھڑیاں رہندیاں نے روپیہ ختم ہو جاوے پیسہ ختم ہو جاوے پھر دوستاں دیاں دوستیاں بھول جاندیاں نے ایک جگہ تے میں پڑھیا ہے ایک نوجوان دی دوسری نوجوان نال بڑی کھڑی دوستی ہے جناب والا صبح شام اکٹھے رہندے نے ہر وقت جناب والا اکٹھے رہندے نے لیکن ایک دوست دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تے دوسرا دوست ہسپتال دے اندر آ گیا ہے ہسپتال والے دوست نے ایک دن بھی جناب دوسرا دوست ملن واسطے آیا ہے دوسرے دن بھی دوست ملن واسطے آیا لیکن جدو تیسرے دن ہسپتال والے بھائی نے فون کیتا ہے او یارا اج مینوں ملن واسطے نہیں آیا ہے دوست نے کہا میرے اپنے بھی تے بڑے کم نے نا مینوں گھر والے اجازت نہیں دیندے نے پر شہر چویا دے اندر رہن والے سننے مشہور مسلماناں او توجہ کر میں نا اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے پتر چرپائی تے آ جاوے نا پتر ہسپتال دے بیڈ تے آ جاوے ماں سرانے کھلوتی ہوے گی باپ سرانے کھلوتا ہویا میاں صاحب فرماندے نے کہ ماں ورگی شے نا جگ تے کہ میں ساری دنیا داخل ہوئے نا ماں جاگ کے تیرا انتظار کر دیئے ماں جاگ کے تیرا انتظار کر دیئے ماں ورگی شے کوئی نہیں ہے جگ دے ساری دنیا ایک پاسے سنو ذرا میرے کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم دا دربار ایک مائی لاٹھی دے سارے نال ٹیکری پئی آوے میرے کملی والے مصطفیٰ نے اپنے موڈیاں تو مزمل تے مدثر والی چادر اتار دیتی ہے صحابہ کرام ویکھ رہے نے او مائی اپنے مٹی نال پڑے ہوئے قدم جدو چادر تے رکھے نے صحابہ کرام کہندے نے ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں اے مائی کون ہے جڑے اپنے مٹی نال پڑے ہوئے قدم نبی دی چادر
تے لے کے آئیے صحابہ کرام نو میرے نبی نے دسیا ہے صحابہ اے کوئی عام نہیں ہے ادا نام دائی حلیمہ ہے جڑی میں محمد نو 2 سال تک دودھ پلاندی رہی ہے اچیاں لمیاں تالیاں تے کھڑیاں جنہ دیاں چھاواں ہر ایک چیز بازاروں ملدی پر نہیں ملدیاں نے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیغام لے کے چلے جاؤ پیغام لے کے چلے جاؤ ماں دی خدمت کرنی ہے باپ دی خدمت کرنی ہے بیٹیاں نو بوجھ نہیں سمجھنا ہے سنو سنو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جنوں اللہ بیٹی دے نا وہ سمجھ جانا او دے گھر دے اندر رحمت آ گئی ہے میں ہر جگہ تے جا کے اعلان کردا ہاں اے سجنا اگر اللہ تینوں 4 پتر دے نا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگیا کر اللہ ایک بیٹی تینوں ضرور دے نا لوگاں نے کیا چشتی صاحب اے کی وجہ ہے کیوں بیٹی منگی جا رہی ہے میں کیا سجنا جدو چارپائی گھر دے اندر آ جاندی ہے نا باپ دنیا تو چلا جاندا ہے پھر پتر کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے بھائی کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے لیکن میں نے اپنی گناہگار اکھاں نال تکیا ہے ایک بیٹی ہوندی ہے جڑی چارپائی نال پکڑ کے لپٹ کے روندی نظر آندی ہے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے 4 بندے چارپائی نو لے کے جناب اندر جاندے نے لیکن ایک بندہ آواز دیندا ہے او لوگو 4 بندے نہ آؤ زیادہ بندے آ جاؤ آخر میت نو اٹھان واسطے تے 4 بندیاں دی ضرورت ہوندی ہے آواز دے کے کہندا لوگو میت نو 4 بندیاں دی ضرورت ہوندی ہے لیکن اس میت دی چارپائی نال ایدی بیٹی لپٹ کے رو رہی ہے ایدی بیٹی نو کوئی پھپھی ہٹا لوے نا ایدی بیٹی نو کوئی خالہ ہٹا لوے نا اے سجنا بیٹیاں زحمت نہیں ہوندیاں نے بیٹیاں تے رحمت بن جاندیاں نے اج بچیاں نو جائیداد دا وارث بنا کے چلا جاندا ہے اج بچیاں نو دکاناں دا وارث بنا کے چلا جاندا ہے لیکن بچیاں نو جیل دے کے رخصت کر دیاں کہندے خبردار دوبارہ گھر دے اندر نہیں آنا ہے اے سجنا جدوں تو اپنی بیٹی نو اپنی جائیداد وچوں حصہ دیویں گا عرش تے خدا خوش ہوے گا مدینے کے محمد خوش ہو جاوے ہائے 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 بیٹیاں نو بوجھ نہیں سمجھنا ہے جا کے اجرات صبح جناب والا بیٹی دے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے میں تکیا جدو گھروں باہر نکلی ہے نا بیٹی کدے باپ دے شوز صاف کردی نظر آندی ہے کدے باپ نو پرنا دیندی ہے بابا اے پرنا رہ کے جاؤ بڑا چنگا لگے گا بابا اے کپڑے پا کے جاؤ نا بڑے چنگے لگن گے میاں صاحب فرماندے نے کہ بے شک پتر مٹھے میوے ہوں گے تے رونق ہوندی گھر دی پر دھیاں جی کوئی شین محمد شما برائے گھر بہناں نو بھی بوجھ نہیں سمجھنا ہے بولو آمین اچھی آواز میں بولو ذرا آمین بہناں نو بھی بوجھ نہیں سمجھنا ہے جب باپ دنیا تو چلا جائے ماں دنیا تو چلی جائے سنو میرے نبی نے فرمایا جدی ہمشیرہ نو اللہ نہ کرے قاری صاحب کسی بھی ہمشیرہ نو طلاق ہو جاوے میرے نبی نے فرمایا